معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ حاضرین و ناظرین، یہ کتاب ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ جو فتوح الغیب میں لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول ہو گئی ہو تو ہم پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اصل کتاب سے ملا لیں، چونکہ یہ کتاب کافی گہرائی میں معنی رکھتی ہے، لہٰذا آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے بات سمجھ لیں۔ صوفی سما محنت کر رہا ہے کہ بزرگوں کی کتابوں کو آڈیو بک میں تبدیل کیا جائے تاکہ اس تیز زندگی میں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ہدایت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ آپ کے دلوں کو ایمان سے روشن کرے اور اس دین اور دنیا میں کامیاب کرے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 8، قرب خداوندی کے مراحل۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، خدا کی جانب سے تو باطنی و روحانی حیثیت سے جس حالت پر ہو اس کے سوا کسی بلند یا پست حالت کی آرزو نہ کرو۔ جب تو شاہی محل عالم لاہوت کے دروازے پر ہو تو محل میں داخل ہونے کا از خود متمنی نہ ہو، یہاں تک کہ حاکم شاہی سے تجھے جبراً داخل نہ کیا جائے۔ جبر سے مراد وہ حکم ہے جو ازلی، تاکیدی اور بار بار ہو۔ محض نفس کی ترغیب داخلہ پر قناعت نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ اس بادشاہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہو، لیکن اس وقت تک صبر و تحمل سے کام لے جب تک تجھے داخل ہونے پر مجبور کر دیا جائے اور تیرا داخلہ سراسر اذن شاہی کے تحت ہو۔ جب تو جبر اور حکم شاہی سے محل میں داخل کیا جائے گا تو تجھے بادشاہ اپنے ارادہ و فعل کے باعث کوئی عذاب نہ کرے گا۔ اس کا قہر و عذاب تو صرف بندہ کے فقدان صبر، اتباع ہوس، بے ادبی اور ترک تسلیم و رضا کے باعث ظہور میں آیا کرتا ہے۔ جب تو قصر شاہی میں جبراً داخل کیا جائے تو اسے اپنی بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی سمجھ اور خاموش، سرنگوں اور معب و فرمان پذیر ہو کر اس کی بارگاہ میں جا کھڑا ہو، اور جس خدمت یا تعمیل فرض پر تجھے معین و معمور کیا جائے اس کی بجان و دل پیروی کر اور حیل و حجت کو اس میں قطعاً دخل نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، دنیا کے ظاہری مال و اسباب سے جو چیزیں ہم نے کفار کو دے رکھی ہیں انہیں گھور گھور کر مت دیکھیے، کیونکہ ان اشیاء کا مقصد تو ان کفار کو فتنہ و امتحان میں مبتلا کرنا ہے، اور آپ کے پروردگار کا عطا کردہ رزق آپ کے لیے بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ پس قول خداوندی رزق ربک خیر وابقی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفظ احوال میں باطن، صبر و شکر اور اپنی دی ہوئی نعمتوں پر راضی رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یعنی ہم نے آپ کو جو عطیات عظمیٰ بصورت منصب نبوت، علم رسائق، حکمت و فہم دین اسلام، توحید و معرفت، جہاد فی سبیل اللہ اور فتوح غیبی تفویض کیے ہیں، وہ دنیا کے دیگر مال و جائیداد اور سامان عیش و عشرت سے بہت بہتر ہیں اور دائمی طور پر باقی رہنے والے ہیں۔ بس حق تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر رضامندی اور دیگر فانی و عارضی چیزوں سے ترک التفات ہی تمام نیکیوں اور برکتوں کی اصل ہے۔ تمام اشیاء دینوی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی چیز یا تو تیری قسمت ہے یا کسی غیر کے لیے یا کسی کے لیے، بلکہ اللہ نے اسے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ مشیت الہی میں تیرا حصہ ہے تو اسے چاہے یا نہ چاہے وہ تجھے ضرور ملے گی۔ اللہ کی طلب و جستجو میں تیری طرف سے غفلت، گستاخی یا سوء ادب کا اظہار زیبا نہیں، اور اگر وہ چیز کسی اور کی قسمت ہے تو اسے کیوں آزماتا ہے؟ اور اگر وہ خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ کسی فرد و بشر کی قسمت میں نہیں اور مخصوص فتنہ و امتحان ہے تو پھر کوئی بھی صاحب عقل و شعور فتنوں اور پریشانیوں میں کیوں مبتلا ہوگا؟ بس حاصل کلام یہ ہے کہ خیر و سلامتی اور اطمینان قلب حفاظت احوال باطن اور تسلیم و رضا میں ہے۔
قصر شاہی میں داخل ہونے کے بعد جب تو بالا خانے ازواج روحانی اور وہاں سے چھت منزل مقصود علیین پر چڑھایا جائے گا تو جیسا کہ ہم نے بیان کیا، خاموش، سرنگوں اور مؤدب رہ، بلکہ ان امور میں پہلے سے زیادتی کر، کیونکہ اب تو بادشاہ کے قریب تر اور خطرات کے نزدیک تر ہے۔ یہاں پہنچ کر تو اس کے احوال و مقامات میں کسی بھی حال یا مقام کی از خود آرزو نہ کر، اس لیے یہ نعمت موجودہ کی ناشکری ہوگی، اور ناشکری ایک ناشکر گزار شخص کو دنیا و عقبہ میں ذلیل و خوار کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیش عظیم بیان کیا تو ذکر و فعل اور عمل صالح کی جد و جہد میں مشغول رہ، تاکہ تو ایسے مقام بلند پر پہنچایا جائے جو دائمی و ابدی ہو، اور یاد رکھ کہ وہ مقام خدا کے ظاہر و باہر آیات و کرامات میں ہے جو بندہ کے قول و فعل سے ظہور میں آتی ہیں۔ اس مقامات سے غفلت و بے اعتنائی ہرگز نہ کر، اس کی حفاظت کر اور اسبات میں استقلال سے وہاں قائم رہ۔ پس احوال تو اولیاء کے لیے ہیں اور مقامات ابدال کے لیے۔